نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جاوے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جاوے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ اس رسالے کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانہ بندے ہی کے مصالح پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بددعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے مانگی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا پورا مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے اس سے بچنے کی کوشش ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔
بزرگان محترم، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے، تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، سب کو ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے، سب کو ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ ارشاد عالی ہیں عیاں کرو، ارشاد عالی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد عالی ہیں عیاں کرو، مردے میں جو خوبیاں دیکھو بیاں کرو، مردے میں جو خوبیاں دیکھو بیاں کرو۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج مجھے کس تعلق سے اور کن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ہر جان پہچان والا دنیا سے جاتا ہے تو غم ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا چلا جائے کہ جو ہماری محفل اور مجلس کا حصہ ہو تو غم دو بالا ہو جاتا ہے، تو غم دو بالا ہو جاتا ہے۔ یونس بھائی جن کا تعلق دمن سے تھا، آج زبان ان کو نور اللہ مرقدہ کہنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ جو صورت اور جو چہرہ کبھی اس مجلس کا حصہ رہا کرتا تھا اور پابندی سے وہ بیٹھتے تھے، اب وہ کبھی اس مجلس کا حصہ نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اب وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرمائے۔ جب وہ اپنی قبر میں سو چکے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور جنت کے قبر کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت، جو خوشخبریاں اور جو فضائل، جو نعمتیں بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے لیے مقدر فرمائے۔ ان کی آگے کی ساری منازل اور سارے مراحل یہ آسان فرمائے، عرش کے سائے میں انہیں جگہ نصیب فرمائے وقت پر، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے انہیں جگہ نصیب فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے جو بھی نیک
اور بھلائی کے خیر کے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بشری انسانی تقاضے کی وجہ سے مجھ سے، آپ سے، تقریباً ہر انسان سے نبیوں کو چھوڑ کر کہ کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کچھ ہوا ہو تو اس کو معاف فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کی فیملی، ان کے متعلقین، ان کے جان پہچان والے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ کچھ باتیں مرحوم کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نمبر 1، میں نے جب سے ان کو دیکھا بئی معنی کہ ان سے جان پہچان ہوئی، میں سمجھنے لگا کہ ان کا یہ نام ہے، اور پھر وہ مجلس کا باقاعدہ حصہ بھی ہونے لگے، تو اس وقت سے میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس حال میں رکھا تھا، بہت سے لوگ ایسی حالت میں شاکی بن جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوا تو کبھی ان کی زبان سے کوئی شکایت کا لفظ نہیں سنا۔ گویا کہ رضا بر قضا کا، جہاں تک میں جانتا ہوں، میرا ایکسپیرینس اور انوبھو ہے، تجربہ ہے، ان کو رضا بر قضا والا میں نے پایا کہ وہ اپنی تقدیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس حال میں رکھا وہ راضی تھے۔ دوسری بات، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا دل کبھی خیر کی باتیں سننے سے بھرتا نہیں ہے۔ مومن کا دل کبھی خیر کی باتیں سننے سے بھرتا نہیں ہے، یعنی دین کی باتیں سننے سے۔ اب دیکھیے، یہ مجلس ہماری ہفتے میں 4 مرتبہ ہوتی ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ حصہ بنتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بنتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سال بھر اس مجلس کا حصہ رہنا اور تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کوئی آسان چیز نہیں۔ یہ آدمی اسی وقت حصہ بن سکتا ہے کہ جو آقا نے فرمایا کہ مومن کا دل خیر کی بات سننے سے بھرتا نہیں ہے۔ ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو یار بہت سن لیا، بہت باتیں سن لی، ایک عرصے تک بیٹھتے رہے، اب بس کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، وہ پابندی سے ماشاءاللہ بیٹھتے تھے۔ تو مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خیر کی بات سننے سے اس کا دل بھرتا نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا، علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا، علم دین سیکھنے سکھانے کا، علم دین سیکھنے سکھانے کا جاری تم بھی یہ سلسلہ رکھنا۔ جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر، جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر، ان سے ملنے کا تم بھی سلسلہ رکھنا، ان سے ملنے کا تم بھی سلسلہ رکھنا۔ اور یہ تو آقا نے فرمایا ہے۔ سنن کبریٰ ایک کتاب ہے حدیث پاک کی، تو سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کے الفاظ اس طرح ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما او محبا
او متبعا ولا تكون الخامس فتهلك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو تم عالم بنو یا تم طالب علم بنو، یا تم طالب علم بنو۔ اور ایک بات یاد رکھے، علماء نے لکھا ہے مفہوم یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو طلبہ عالم بننے کے لیے جاتے ہیں اور 5 سال 7 سال 9 سال جتنا کورس ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ بھی یقیناً طالب علم ہے، لیکن وہی صرف طالب علم نہیں ہے۔ یہ جو دینی مجلس ہوتی ہے اس کے اندر آدمی شرکت کرتا ہے، وہ بھی طالب علم کے فضائل میں داخل ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، یہ جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں آپ کو بھی جو فضائل طلب علم کے آقا نے بیان فرمائے آپ بھی اس کا مصداق ہے۔ اور پہلے سے آپ لوگ نیت کر کے آتے ہو کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد تعلیم کا جو حلقہ لگے گا اس میں بیٹھیں گے، آپ نیت کے ساتھ آتے ہو۔ تو مرحوم بھی گویا کہ طالب علم تھے، یونس بھائی وہ بھی طالب علم تھے کہ وہ اس مجلس کا حصہ بننے کی نیت سے آتے تھے اور پابندی سے بیٹھتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو یا علم والوں سے محبت رکھنے والے بنو۔ علم والوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو، یہ حضور نے فرمایا۔ یا پھر ان کا اتباع کرنے والے بنو۔ تو فرمایا کہ 4 میں سے ایک کام کرو، یا ایک سے زائد کر سکتے ہو تو بدرجہ اولا کرو، کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء سے علم والوں سے محبت کرنے والے بنو یا ان کا اتباع کرنے والے بنو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ 5واں کوئی مت بننا، 5واں آدمی مت بننا، یہ خود روایت میں فرمایا کہ ولا تکن الخامس، کہ 5واں آدمی مت بنیو۔ اور اگر تم عالم نہیں بنے، طالب علم نہیں بنے، علم والوں سے محبت رکھنے والے نہیں بنے اور ان کی اتباع کرنے والے نہیں بنے، کچھ اور بنے تو فتہلک، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حضور نے فرمایا، یہ میری بات نہیں ہے کہ فتہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور نیک لوگوں سے آدمی کو محبت ہونی چاہیے، آدمی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ قرآن نے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کہ اپنے آپ کو پاک باز مت کہاں کرو، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو۔ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے کون نیک ہے۔ البتہ ہمیں دوسروں کو اچھا جاننا چاہیے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں تو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آدمی ہوں، اور دوسروں کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابر کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو دماغ چکرا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسا مٹایا ہوا تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے متعلق فرماتے تھے کہ میں فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ فی الحال یعنی حال میں فی الحال دنیا کے ہر مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور جو لوگ بیچارے ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک ہے فی الحال اور دوسرے کہ جو بیچارے ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟
کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ ایمان قبول کر لیں، اور جب ایمان قبول کر لیں گے آگے چل کر تو وہ مجھ سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو اپنے متعلق تو آدمی یہ سمجھے، اور قرآن نے بھی منع کر دیا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک بات مت سمجھو، ہاں جو دوسروں کو نیک سمجھو اور ان سے محبت کرو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حضرت فرمایا کرتے تھے، کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے شخص ہیں، ہمارے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، وہ فرماتے تھے کہ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، او کما قال۔ کیا معنی، کیا مفہوم، کہ میں تو نیک نہیں ہوں لیکن میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیک نہیں ہوں لیکن میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، شاید اس محبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے، کہ شاید اللہ تبارک و تعالی، روایت میں فرمایا نا آقا نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ مرحوم طالب علم بھی تھے اور محبت بھی کرتے تھے علماء سے، علم سے، تبھی تو مجلس کا وہ حصہ ہوتے تھے۔ اور آج ہی مجھے سنایا ان کے برادر نسبتی، اردو زبان میں بیوی کے بھائی کو کہا جاتا ہے برادر نسبتی۔ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اپنے گجراتی میں اتنا اچھا لفظ نہیں ہے، ہاں اپنے گجراتی میں اس کے لیے لفظ اچھا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بولا۔ اور کوکن میں جہاں کہ ہمارے سعد اللہ صاحب ہے، وہاں تو اس کو گالی سمجھا جاتا ہے، ہاں اس لفظ کو۔ تو بہرحال وہ برادر نسبتی، ان کا نام ہے ادریس، الیکٹریشین ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ویسے یونس بھائی، جب میری آخری ملاقات ان سے ہوئی تھی، یہ سینٹر کی طرف جو دروازہ ہے مسجد سے باہر جانے کا، تو میں جوتے پہن رہا تھا، وہ بھی تھے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ مول صاحب دعا کرنا، ہسپتال جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اچھا ہو کر آ جاؤں گا، واپس مجلس کا حصہ ہوں گا۔ تو یہ میری ان سے آخری بات ہوئی، اور افسوس یہ رہ گیا کہ ایک دن ان کا ہسپتال سے واٹس ایپ کے اوپر میرے نمبر پہ فون آیا۔ اب میرا واٹس ایپ گھر سے باہر چلتا نہیں ہے، کیونکہ گھر میں وائی فائی سے چلتا ہے، تو میں باہر تھا تو لہٰذا مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ ان کا فون آیا ہے۔ اب میں گھر گیا، دیکھا کہ ان کا مس کال ہے، پھر میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں ہسپتال میں ہے، بات ہوگی نہیں ہوگی، اور اللہ سے یہی امید میں لگائے بیٹھا تھا کہ وہ تو اچھے ہو کر آ جائیں گے، تو انشاءاللہ جا کر گھر ان کی خیر خیریت معلوم کر لیں گے۔ سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہمیں الوداع کہہ جائیں گے۔ تو بس افسوس رہ گیا مجھے کہ ان سے آخری ملاقات تو یہاں ہوئی، لیکن فون ان کا سامنے سے آیا، میں بات نہیں کر سکا۔ البتہ میں نے یہ کیا کہ ان کے برادر نسبتی ادریس کا نمبر بھی ہے، اس کو میں نے جو ہے فون کیا، اس سے میں نے بات چیت کی، مرحوم کا حال چال پوچھا اور کہا کہ میرا سلام کہیے ان سے۔ تو وایا کر کے تو میں نے سلام پہنچایا۔ اچھا، اب وہ ادریس نے آج مجھے سنایا کہ امام صاحب مفہوم ہے کہ وہ تمہاری مجلس میں تو بیٹھا ہی کرتے تھے تعلیم کی پابندی سے، اور جب کبھی نہیں آ سکتے تھے، کچھ بیمار ہوتے یا کچھ اور، تو گھر پہ ضرور سنتے تھے، اور کہنے لگے کہ 2-2.5 دن پہلے سے وہ ہوش میں نہیں تھے، بے ہوشی کا عالم ان پہ طاری تھا، لیکن جب تک وہ ہوش میں رہے تو اسی نے مجھے سنایا۔ میں اس پہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ علم والوں سے ان کو کتنی محبت اور مجلس سے کتنی محبت۔ کہنے لگے کہ میری بہن کو کہا کہ گھر تجھے جب یہ مجلس جو ہماری ہو رہی ہے، جب امام صاحب مجلس شروع کرے، تعلیم شروع کرے، تو تجھے مجھے واٹس ایپ کال کرنا ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر اب امام صاحب جو بول رہے ہیں تو ریسیور کے پاس رکھ دینا، تو اس طرح وہ ہسپتال میں بھی بیان سنتے رہے۔
یہ آج ہی مجھے بتایا اس نے، ادریس نے، کہ وہ تمہاری یہ محفل کو مس کرتے تھے، تمہاری اس تعلیم کے حلقے کو مس کرتے تھے اور سنتے تھے۔ یہی چیز مجھے بتائی تھی ہمارے امیر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، حسین صاحب۔ جب میں ملنے گیا تھا، نورانی بھائی بھی ساتھ میں تھے، کہنے لگے کہ امام صاحب پورا دن مجلس کا انتظار رہتا ہے، طبیعت بے چین رہتی ہے، یعنی بیماری کو لے کر، تو کہا کہ کچھ دیر سکون مل جاتا ہے اور پابندی سے میں ریسیور پر یہ مجلس سنتا ہوں، یہ مرحوم نے فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ حضور نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا یہ کہ ان سے محبت کرنے والے بنو، اتباع جو ہیں وہ کرنے والے بنو۔ اتباع، اس پہ مجھے یاد آیا، ادریس نے ہی سنایا، ان کے برادر نسبتی نے۔ حضرت مولانا محمد یوسف موطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہم، آپ سبھی حضرات واقف ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ ان کا جب انتقال ہوا تھا تو الحمدللہ ہم نے یہ جو تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، کئی دنوں تک ان کے حالات زندگی پر گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس میں ایک دن میں نے گفتگو یہ کی تھی، مفہوم یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الجنائز میں ایک باب قائم کیا ہے، اس کا عنوان اور ہیڈنگ یہ ہے کہ باب موتی یوم الاثنین۔ مفہوم یہ ہے کہ پیر کے دن انتقال کر جانے کی فضیلت کا بیان، یعنی پیر سوموار جس کو ہم بولتے ہیں، منڈے، یا کہہ لیجئے کہ دوشنبہ، تو پیر کے دن انتقال کرنے کی فضیلت۔ اچھا، نیچے وہ جو بات بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں، اس میں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تمنا، خواہش، ارمان اور اظہار اور دعا، جو بھی آپ نام دے دے، وہ ذکر کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ منڈے کے دن ہوا تھا، پیر کے دن۔ حضرت کی پیدائش بھی پیر کے دن اور انتقال بھی پیر کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے بعض بزرگوں کو بھی نصیب فرمائی۔ راندیر کے اندر 2 دینی ادارے ہیں، ایک کا نام ہے دارالعلوم اشرفیہ، وہاں کے سابق محتمم حضرت مولانا اشرف نادری نور اللہ مرقدہ، حضرت کے حالات میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضرت کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی تھی اور انتقال بھی پیر کے دن۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ملتا ہے کہ پیدائش بھی پیر کے دن اور انتقال بھی پیر کے دن، تو حضرت کے ساتھ بھی ایسی ہی بات جو ہیں وہ پیش آئی۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور دنیا سے جو پردہ فرما گئے وہ پیر کا دن تھا، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو پیر کے دن دینا۔ کون سے دن دینا؟ پیر کے دن جو ہے تو مجھے موت دینا، اگر تو مجھے موت دے تو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی۔ اب یہاں آپ کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور ہم لوگ دعا جو کرتے ہیں، ہم نے دعا کرتے سنا یا بزرگوں سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا کہ وہ بھی جمعہ کے دن کی موت مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر کے دن کی موت افضل ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل میں ان کی دعا لے آئے کہ وہ پوری زندگی بعد میں دعا کرتے رہے کہ میرا انتقال پیر کے دن ہو۔ تو اب فیصلہ کیسے کریں گے کہ بھائی افضل دن کون سا ہے؟ پیر کا دن افضل ہے یا جمعہ کا دن افضل ہے؟ جمعہ کا دن تو ہم جانتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پیر کا دن بھی ایام فاضلہ میں سے ہیں۔ کس میں سے؟ ایام فاضلہ۔ ایام، یوم دن کو بولتے ہیں، جمع اس کی ایام،
اور فاضلہ یہ فضیلت سے ہیں، فضیلت تو ہم جانتے ہیں فضیلت، تو یہ فاضلہ اسی سے ہیں۔ تو فرمایا کہ پیر کا دن بھی فضیلت والا ہے۔ دلیل میں یہ بات ذکر کی، مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور کی عادت طیبہ میں ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ آقا پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے نفلی۔ کسی نے حضرت سے پوچھا اس کی وجہ کہ حضرت آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یعنی حضور کہ میرا نام اعمال بھی پیش ہو اللہ کے دربار میں، تو فرشتے یوں ذکر کرے کہ ہم آئے ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی ایام فاضلہ میں سے ہیں۔ اب فیصلہ سنیے آپ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ، نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ عام دنوں میں تو فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لیکن موت کے اعتبار سے، مرنے کے اعتبار سے پیر کا دن جمعہ سے بھی افضل ہے۔ کیا فرمایا کہ ویسے تو مطلقاً جمعہ کا دن افضل ہے، لیکن مرنے کے اعتبار سے، موت کے اعتبار سے، انتقال کے اعتبار سے جمعہ سے بھی افضل پیر کا دن ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ نور اللہ، افریقہ میں پتہ نہیں زامبیا یا کسی کو پتہ ہے زامبیا میں، ہاں وہاں پر، تو ان کی بخاری شریف کی تقریر چھپی ہوئی ہے جو میں نے ازہر اکیڈمی سے خریدی تھی، اور اس میں یہ بات کتاب الجنائز ہی میں انہوں نے لکھی ہے، علامہ سیوطی کی طرف نیچے حوالہ بھی ہے کہ علامہ سیوطی کا یہ فیصلہ ہے اور عقل قبول بھی کرتی ہے۔ اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اگر جمعہ کا دن موت کے لیے افضل ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور کو موت جمعہ کے دن دیتے، لیکن حضور کو موت کون سے دن آئی ہے؟ پیر کے دن آئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ موت اور مرنے کے اعتبار سے کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ سے بھی بڑھ کر پیر کا دن ہے۔ یہ مفہوم میں نے بیان کیا تھا، تو وہ بھائی ادریس مجھے کہنے لگا کہ بیان سن کر تعلیم سے فارغ ہو کر یونس بھائی گھر گئے، گھر جا کر ان کی بہن یعنی ادریس کی اور اپنی بیوی سے یہ کہا، خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو آج تک یہی سنتے چلے آ رہے تھے کہ پیر کا جمعہ کا دن افضل ہے اور جمعہ کے دن کی موت مانگنا چاہیے، لیکن آج امام صاحب نے یہ بات کہی تو یہ تو پیر کا دن افضل ہے کہ آقا بھی پیر کے دن گئے۔ تو تب سے وہ اپنی دعا میں یہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے پیر کے دن کی موت دیجیے۔ یہ ہے اتباع، کہ اسی دن سے انہوں نے اپنے لیے دعا شروع کر دی۔ یہ بات مجھے وہ ادریس نے بتائی کہ اسی دن سے انہوں نے دعا شروع کر دی۔ معراج فیض آبادی ایک شاعر گزرے ہیں انڈیا میں، ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے کہی ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے، کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ زندگی دی ہے اللہ تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ گفتگو یعنی بولنا، گفتگو تو نے سکھائی، میں تو گونگا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ گونگا ہوتا ہے نا، ہاں، تو گفتگو تو نے سکھائی، میں تو گونگا تھا، اب جو بولوں گا
تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اگر آپ اس مصرے کو سمجھے ہو تو بڑی اہم بات کہی ہے کہ یونس بھائی نے بھی گویا کہ اللہ سے منوا لیا کہ گفتگو تو نے سکھائی، میں تو گونگا تھا، اب جو میں مانگوں گا تو دعا میں اثر بھی دینا، اب جو میں مانگوں گا تو دعا میں اثر بھی دینا۔ اور فارسیان بھی یہی کہتے ہیں، اس سے ملتی جلتی بات کہی ہے کہ تو چنی می خواہی خدا خواہد چنی، تو چنی می خواہی خدا خواہد چنی، می دہد یزداں مراد متقی۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ اللہ کے بعض بندے کی زبان سے بات نکلتی ہے اور قبولیت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اللہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ بندہ چاہتا ہے۔ تو یونس بھائی بھی منڈے کی موت چاہتے تھے، پیر کے دن کی موت چاہتے تھے۔ اچھا اگلی بات سنو، ادریس کا فون آیا، جمعرات کے دن بھی مجھ پہ فون آیا، جمعہ کے دن بھی فون آیا، وہ مجھ سے رابطے میں تھا، حالت بتاتے رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بھائی ادریس نے، کہ امام صاحب سکرات کا عالم طاری ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا پوچھا؟ سکرات کا عالم طاری ہو بندے پر، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ہسپتال میں ہوں، میرا بہنوئی بستر پر پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی بھائی ادریس کو، کہ اب وہ سکرات کے عالم میں ہے، سکرات طاری ہے۔ تو میں نے ان کو 4 سائن بتائی۔ میں نے کہا کہ کتابوں میں، یہ میری بات نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 4 سائن بتائی ہے۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ادھر دیکھو، اس کو ناک کا بانسا بولتے ہیں۔ یہ بانسا کیا ہو جاتا ہے؟ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، چاہے ٹھنڈی کتنی ہو، لیکن پیشانی پر کیا آ جاتا ہے؟ پسینہ۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو، بعض پر سکرات ایسے گزرتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ میں ایک عام بات بتا رہا ہوں۔ تو پہلا، ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ نمبر 3، آپ پاؤں کو کھڑا کرنا چاہو، یعنی یوں موڑنا چاہو، دیکھیے یہ میرا پاؤں سیدھا ہے، اب میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے موڑنا چاہوں تو موڑ سکتا ہوں، یہ ایسا ہی رہے گا، واپس ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن موت کی ایک سائن یاد رکھو، یہ ہے کہ آپ اس کو موڑنا چاہیں گے، وہ واپس کیا ہو جائے گا؟ سیدھا ہو جائے گا، وہ مڑے گا نہیں۔ تو یہ بھی موت کی سائن ہے۔ نمبر 4، سانس جو ہم عام معمول کے مطابق لیتے ہیں اس سے فاسٹ چلے گی۔ سانس کیا چلے گی؟ تیزی سے۔ الحمدللہ ابھی ہم سب کا سانس چل رہا ہے، عام معمول، عام رفتار کے اعتبار سے ہیں، لیکن سکرات کی ایک سائن، نشانی، علامت، چنہ یہ ہے کہ سانس کیا چلتا ہے؟ جلدی جلدی۔ اس کی مثال ہمارے محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ یہ دیتے ہیں۔ ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا، یا ہوتا ہو تو مجھے نہیں معلوم، انڈیا میں ہوتا ہے۔ انڈیا میں اذان ہوئی، اس کے بعد ہر جگہ 5-7 منٹ دیتے ہیں نماز کے لیے۔ جو لوگ بیڑی سگریٹ پینے کے عادی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ روزہ چھوڑنے کے بعد یہ اب ادھر نماز شروع ہو گئی تو دمادم وہ جو ہیں وہ دم ماریں گے، ہے نا، کہ جلدی 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 جلدی، عام معمول کے مطابق حضرت نے فرمایا، میری بات نہیں ہے، کہ جلدی جلدی، کہ عام معمول میں ایک دم مارتا ہے تو نورانی بھائی ایسا ہی ہے نا، ہاں ان کو تجربہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس طریقے سے وہ دم جو ہے مارتا ہے کہ عام معمول سے وہ زیادہ، تو فرمایا کہ سانس بھی اسی طرح جو ہے وہ چلتی ہے۔ یہ سائن 4 یاد رکھو۔ نمبر 5 اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا، ابھی آیا، آنکھ کی جو پتلی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اوپر کی طرف۔ آنکھ کی جو پتلی ہے
وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اوپر کی طرف ہو جاتی ہے. یہ 5 سائن ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے منوایا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے. یہ میں سنانا چاہتا ہوں. جمعرات کو ادریس کا فون آیا، کہنے لگا کہ امام صاحب آپ جو بات بتا رہے ہیں اس اعتبار سے میرا بہنوئی سکرات کے عالم میں. یہ اس نے مجھے جمعرات کو کہا. جمعہ کو پھر فون آیا جمعہ کی نماز کے بعد، اور کہنے لگا کہ مول صاحب اب بھی مجھے لگتا ہے کہ سکرات کا عالم طاری ہے، کب دنیا سے رخصت ہو جائے وہ گویا کہ وہ کہا نہیں جا سکتا. لیکن دیکھیے اللہ سے منوانا تھا تو جمعرات سے لگ رہا تھا کہ سکرات کا عالم طاری ہے. جمعرات بھی کھینچا، جمعہ بھی کھینچا، سنیچر بھی کھینچا، اتوار بھی کھینچا، اور آج پیر ہے. اللہ سے منوایا نا، وہ دعا مانگا کرتے تھے. بظاہر ہمیں نہیں معلوم، لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اللہ سے انہوں نے کیا کیا؟ وہ منوا لیا کہ بھائی میری یہ چاہت تو کیا کیجیو، وہ پوری کیجیو. تو بہرحال یہ چند باتیں مرحوم کے تعلق سے جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کی. اور آخری بات کہ 2 دن سے تقریباً یا کچھ کم و بیش وہ بے ہوش تھے، لیکن بھائی ادریس نے بتایا کہ الحمدللہ ہم نے ان کو کلیمے کی تلقین کی. ہم پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے بھی پڑھا، اور بعد میں لا الہ الا اللہ پہلے دوسرا کلمہ پڑھوایا، پھر پہلا کلمہ پڑھوایا. تو کہاں کہ وہ دونوں جو ہیں الحمدللہ انہوں نے، اور ایک نہیں 3 مرتبہ جو ہیں انہوں نے پڑھا. پھر وہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں نہیں آئے. لیکن ایک چیز اور ہوئی، وہ کہنے لگے، وہ مجھے پوچھنے آیا فون واپس کہ مول صاحب اب بھی مجھے تلقین کرنی ہے؟ میں نے کہا نہیں اب نہیں کرنی ہے، چونکہ اب انہوں نے کوئی دنیاوی بات نہیں کی ہے. دنیاوی بات کرے تو پھر جو ہے وہ کرنی ہے. میں نے کہا یاسین شریف پڑھتے رہو. تو کہنے لگا کہ وہ تو میری بہن پڑھ ہی رہی ہے. ایک چیز اور ہوئی، کہا کہ پوچھنے سے پہلے مجھ سے کہ تلقین کرنی ہے کہ نہیں، اس نے کان میں جا کر ادریس نے کیا کیا؟ کلمے کی یونس بھائی کو تلقین کی. وہ ہوش میں نہیں تھے، بے ہوش تھے. جیسے ہی اللہ کا نام سنا لا الہ الا اللہ کہا کہ ایک دم سے چونک گئے. یہ آخری حرکت تھی. ایک تو زبان سے پڑھا بھی، اور دوسرا اللہ کا نام اور کلمہ کان کے اندر پڑھا تو گویا کہ ایک طرح کی ان میں کیا آ گئی؟ بیداری جو ہے آ گئی، اور ہوش میں جو ہے وہ آ گئے. اللہ تبارک و تعالی ایسی پیاری موت ہم سب کو اپنے وقت پر جو ہے وہ جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ایسی پیاری موت نصیب فرمائے. اس ربائی پر بات ختم کرتے ہیں. آمین کہہ دیجیے آپ سب. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے کہ یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا رب جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر، نزاع کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. ان کی نماز جنازہ انشاءاللہ کل ہے، ظہر کی نماز کے بعد، اور 2:30 بجے جو ہیں وہ ہینولڈ میں جو قبرستان ہے وہاں تدفین ہے. تو بھائی فوراً جو ہیں وہ 2 رکعت سنت پر اکتفا کر کے پھر جنازے میں شامل ہو انشاءاللہ.